الحمد لله الذي أبدى الأفلاق والأرضين والصلاة والسلام على سید العرب والعجم سید العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبینا الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد میرے نبی مکرم شفیع معظم روح کائنات جان کائنات باعث تخلیق ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتیوں پیارے دیوانوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارا موضوع سٹارٹ تھا شرک کے حوالے سے۔ شرک کس کو کہتے ہیں، کب کب شرک ہوتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے شرک کے رد میں جو آیات بینات تھی وہ عرض کی تھی، اور یہ اجاگر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کہاں کس کس آیت کے اندر شرک کا رد فرمایا ہے اور کس آیت کے اندر اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور ایسا گناہ کہ جس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ بہر صورت آج ہم نے شرک کی تعریف ذہن میں رکھنی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب کسی چیز کی تعریف انسان کو یاد ہوتی ہے تو پھر آگے اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ سہل طریقے کے ساتھ انسان کے قلوب و اذہان میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر شرح عقائد جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر شرک کی تعریف فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الفہیت بمعنی واجب الوجود کمال المجوس۔ فرمایا کہ جس طرح مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اپنے خدا کو واجب الوجود مانتے ہیں، تو اس طرح اگر کوئی بھی بندہ کسی اور کو واجب الوجود مانے گا وہ مشرک بن جائے گا۔ جیسے مجوسی عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے وہ نظریہ رکھتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ کسی کا بھی ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو
واجب الوجود بندہ مانے تو بندہ مشرک بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا او بمعنی استحقاقا للعبادت کما للعبد الاسلام، فرمایا جس طرح بندے بتوں کی پوجا کرتے ہیں مستحق عبادت سمجھتے ہوئے، اسی طرح اگر کسی بھی شخص کی کسی بھی چیز کی عبادت کی جائے گی، اس چیز کو یا اس شخص کو مستحق عبادت سمجھ کے، مستحق عبادت سمجھ کے اگر اس چیز کی یا اس شخص کی عبادت کی جائے گی تو تب بھی بندہ مشرک بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اتنی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ شریعت محمدی میں عبادت کرنا یہ فقط اللہ تبارک و تعالی کے لیے جائز ہے، باقی کسی بندے کے لیے جائز ہے، بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اس تعریف سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی کہ ایک تو ہم نے مجوسیوں کی طرح کسی اور کو واجب الوجود نہیں ماننا، جو کسی اور کو واجب الوجود مانے گا وہ مشرک بن جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی باقی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو الغرض کسی بھی طرح کے گناہوں صغائر ہوں یا کبائر ہوں معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ رب کائنات اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہم نے ذہن بنانا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ہم نے اس کو مستحق عبادت سمجھ کے اس کے حضور سجدہ نہیں کرنا ہے، اور جو کسی بندے کو مستحق عبادت سمجھ کے سجدہ کرے گا تو وہ بندہ کون بن جائے گا؟ مشرک۔ وہ کیا بن جائے گا؟ مشرک بن جائے گا۔ شرک پھر آگے قسمیں ہیں، شرک کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یہ 3 طرح کا ہوتا ہے شرک۔ ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، کیا ہوتا ہے؟ شرک فی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرنا، یہ شرک فی ذات ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے، اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، تو اسی طرح اگر کسی اور کو بھی ازلی مانا جائے گا، ابدی مانا جائے گا، واجب الوجود مانا جائے گا، مستحق عبادت مانا جائے گا، تو وہ بندہ مشرک بن جائے گا۔ وہ بندہ کیا بن جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، تو یہ پہلی قسم ہے شرک کی، شرک فی الذات۔ شرک فی الذات کا مطلب مفہوم میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو، تو یہ اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر شرک فی الصفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جیسے اس کی صفتیں ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں، دائمی ہیں، فانی نہیں ہے، غیر فانی ہیں، تو اسی طرح اگر کسی بھی بندے کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ جیسے اللہ کی صفتیں ازلی ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، قدیم ہیں، لا یزال ہیں، اس بندے کی بھی ایسی ہے، تو بندہ مشرک بن جائے گا، وہ بندہ مشرک بن جائے گا۔ تو اب یہ جو بندہ مشرک ہے، اس کا دفاع کوئی بھی مومن بندہ نہیں کرے گا۔ آئی سمجھ؟ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا ہے کہ چونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ شرک کے تیر اکثر ہم سنیوں پہ فٹ کیے جاتے ہیں نا، فٹ کیے جاتے ہیں، لیکن کون سا وہ شخص ہوگا صاحب عقل کہ جو دیکھے اس کو شرک نظر بھی آئے اور پھر وہ اس کو جناب ایسے بندے کو منع نہ کرے؟
وہ فقط جاہل ہی ہو سکتا ہے، بے وقوف اور لا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی اگر اہل سنت و جماعت کو دیکھا جائے تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ وہ نرالا اور ستھرا اور وہ واحد مسلک ہے کہ اس مسلک جیسا مسلک پوری کونین میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اتنا نکھرا ہوا ہے، اتنا واضح ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد کو سمجھا نہیں جاتا ہے، جانچا نہیں جاتا ہے، ہمارے عقائد میں غور و فکر نہیں کیا جاتا ہے، اور ویسے ہی جناب نکل گئے کوئی شرک کے فتوے لگانے لگ جاتا ہے، کوئی بدعت کے فتوے لگانے لگ جاتا ہے، اور کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ میں انہیں وہ یعنی توجہ دلانے کے لیے کہ اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر شرک کے فتوے لگانے ہونا یا بدعت کے فتوے لگانے ہوں تو کم از کم پہلے کچھ پڑھ لیا کریں، کچھ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کس پہ کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو بہر صورت اہل سنت و جماعت سنی، حنفی، بریلوی، مشرک تو شرک کی پہلی قسم میں نے آپ کو بتایا شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک اگر بندہ کرے تو تب بھی بندہ مشرک بن جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ تیسری قسم ہے شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، مستحق عبادت ہے، کسی اور کو مستحق عبادت اگر بندہ سمجھے گا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مشرک بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے درمیانی جو میں نے آپ کے سامنے شرک فی صفات والی جو قسم بیان کی ہے۔ شرک فی صفات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں بندہ وہ صفتیں اسی طرح بعین ہی کسی بندے کے لیے مانے تو بندہ مشرک بن جاتا ہے۔ میرے الفاظ پہ اگر غور کریں تو سارے جواب اس کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں کھول کے آپ کے سامنے اس چیز کو رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس علم ہے، علم غیب۔ جنہوں نے یہ 4-5 جو میں پیچھے صرف علم غیب پہ سنے وہ تو بولے نا، اللہ کے پاس علم غیب، یہ تو باقی وہ جو دوسرے اور بھی ہیں نا وہ بھی مانتے ہیں اللہ کے پاس علم غیب، اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ علم غیب جانتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل آیت نمبر 65 کے اندر پارہ نمبر 20 سے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے، محبت کے اظہار کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر کرتے ہیں تو کرتے ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر بھی بس ان اللہ ہی پڑھ سکتا ہوں میں۔ کیا خیال ہے؟ جو محبت کے اظہار کرنا چاہتے ہیں ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کی ندا، ماشاءاللہ، اور بھی ذرا پیار سے، ہاں یہ آواز کم نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت کی ایک صدا ہوتی ہے، اور ویسے اس سے بندے کے جو گناہ ہیں، سیاکاریاں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، اللہ پاک کے ویسے بھی، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اب جب بندہ کہے گا سبحان اللہ تو بندے تو گناہگار ہوتے ہیں نا اللہ کے، تو اس کو جب سبحان کہیں گے تو رب اپنی اس صفت کی وجہ سے اپنے بندوں کو بھی پاک کر دے گا۔ اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ سامنے محترم رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر سورہ نمل کے اندر ارشاد فرمایا قل اے محبوبہ فرما دیجئے، اے محبوبہ فرما دیجئے، اے اللہ کیا فرماؤں؟ فرمایا کہ یہ فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو علم غیب جانتا ہو، اللہ ہی علم غیب جانتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر رب کائنات نے اپنے علم غیب کا اس بات کیا ہے، باقی پوری کی پوری مخلوقات کے علم غیب کا انکار موجود ہے اس آیت کے اندر۔ لیکن اب دوسری آیت پڑھیں، سورہ جن آیت نمبر 26 کے اندر اور 27 کے اندر رب کائنات نے فرمایا عالم الغیب ولا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول۔
اب اس آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں غیب جاننے والا ہوں, اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر ہاں اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہوں اسے علم غیب عطا فرماتا ہوں. اب پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے. علم غیب جاننا ایک صفت ہے, جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. علم غیب جاننا کیا ہے؟ ایک بولیں کیا ہے؟ ایک صفت ہے جو اللہ جانتا ہے. اور یہی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے متعلق بیان فرمائی کہ میں جس کو چاہتا ہوں اسے بھی یہ صفت عطا فرماتا ہوں. اب وہی صفت رب کائنات کے اندر بھی موجود ہے, وہی صفت اللہ کے نبیوں میں بھی موجود ہے. تو کیا شرک نہیں ہو گئی؟ اللہ یا رسول اللہ. تو کیا خیال ہے یہاں پہ شرک نہیں ہو گیا کہ غیب جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت نبی کے لیے اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ تو کیا شرک نہیں ہو گیا؟ بقول دوسروں کے شرک ہونا چاہیے لیکن نہیں, اس کو سمجھنا ہے ہم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے علم غیب جاننا, وہ ذاتی طور پہ علم غیب جانتا ہے, اور جو نبی علیہ السلام جانتے ہیں رب کی دین سے, رب کی عطا سے جانتے ہیں. شرک کے در گیا. شرک تو تب ہوتا کہ جب ہم کہتے ہیں جیسے اللہ ذاتی طور پہ جانتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی ذاتی طور پہ جانتے ہیں, تب شرک ہوتا. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس ذاتی ہے, اور اللہ نے یہ جو صفت علم غیب کی ہے اپنے نبی کو جو دی ہے یہ ذاتی نہیں, اللہ کی عطا کردہ ہے, اللہ کی. اب دیکھیں شرک فی الصفات, وہ جو یقیناً یہاں پہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو صفت ہے اللہ کی علم غیب جاننا, وہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی. تو صفت ادھر بھی وہی, صفت ادھر بھی یہی, لیکن شرک پھر بھی نہیں. شرک پھر بھی نہیں. کیوں کہ وہ ازلی ہے, وہ ازلی علم غیب ہے, ابدی علم غیب ہے, لا زوال علم غیب ہے. وہ علم غیب ایسا کہ جس کو زوال نہیں, لیکن یہ علم غیب نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے, وہ لا محدود ہے, یہ محدود ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ لا محدود ہے, یہ محدود ہے. اور جو شخص ان باریکیوں کو جان لیتا ہے وہ پھر سمجھ جانے کے بعد کبھی بھی ایسا عقیدہ رکھنے والے کو مشرک نہیں کہتے. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ تو صفت وہی اللہ کے اندر بھی, وہی نبیوں کے لیے بھی بیان فرمائی. اللہ کی ذات میں بھی وہی صفت, نبیوں کے لیے بھی یہی صفت. آگے جائیں, رب کائنات نے مددگار ہونے کے لحاظ سے فرمایا کہ میں ہی مددگار ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ نوجوان بچے پیچھے جو بیٹھے ہیں انہوں نے میرے خیال سے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. وہ جناب سیدہ مریم نے رکھا ہوا تھا, وہ ان کے لیے تھا, باقی چپ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 11, سورہ محمد آیت نمبر 11, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا. مفہوم بتاؤں تو یہ ہے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے. اللہ مومنوں کا مولا کے 30 سے زیادہ معنی ہیں. ایک ہی معنی میں بیان کرتا ہوں. اللہ کا مولا کا معنی اگر یہاں پہ لیا جائے مددگار تو پھر بھی ٹھیک ہے, اور بالکل یہاں پہ معنی یہی ہے کہ اللہ مومنوں کا مددگار ہے. کیا ہے؟ اللہ مومنوں کا کیا ہے؟ اللہ مومنوں کا کیا ہے؟ چونکہ میں نے نا سمجھا کے بات کر رہی ہے اسی لیے میں بار بار پوچھتا ہوں, ورنہ میرے پاس ہم پر اتنا مواد ہوتا ہے کہ میں, آپ کو پتہ ہی ہے پھر ٹائم کافی اوپر بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ مومنوں کا کیا ہے؟ کون مددگار ہے؟ اللہ ہے. اچھا اب کیا صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے؟
اب اس آیت سے تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ ہی مددگار ہے، لیکن اب آگے پڑھتے ہیں کہ کس آیت کے اندر کہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن شخصیات کے بارے میں یہی والے لفظ استعمال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پہلے کیا بتایا تھا آپ کو کہ اللہ ہی کیا ہے؟ مولا ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ اب اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ بے شک میں بھی مولا ہوں، میں بھی مددگار ہوں، میرا جبریل بھی مددگار ہے، مومنین بھی مددگار ہے۔ اب دیکھیں مولا والی صفت اللہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس دوسری آیت کے اندر وہی صفت جبریل امین کے اندر بھی ہے۔ جبریل امین کو بھی رب نے عطا فرمائی ہے، اور پھر جتنے مومن ہیں ان سب کی یہی صفت ہے، سارے مومنوں کی بھی یہی صفت ہے۔ اب دیکھیں جیسے پیچھے آیت کے اندر لفظ مولا موجود ہے، مولا کا معنی مددگار، اسی طرح یہاں پہ مولا ہو دوسری آیت کے اندر موجود ہے، تو دونوں لفظ ایک جیسے، دونوں لفظ مادہ اشتقاق دونوں کا ایک جیسا۔ تو اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، اب یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کی صفت اگر کسی اور میں آ جائے بعین ہی، کیسے؟ بعین ہی اگر اللہ کی صفت کسی اور میں آ جائے، اور کوئی بھی بندہ کسی بھی شخص کے لیے بعین ہی اسے اللہ کی صفات ہیں کسی اور کے لیے مانے، بندہ مشرک بنتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھیں وہی صفت مددگار ہونے کی اللہ کی بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف میں اکیلا ہی مددگار نہیں، میرا جبریل بھی مددگار ہے، سارے مومن بھی مددگار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ اب شرک نہیں ہوا جناب کہ وہی مولا کا لفظ پہلے بھی ہے، وہی مولا کا لفظ جو جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوا، وہی مولا کا لفظ عام مومنوں کے لیے بھی استعمال ہوا، تو کیا شرک نہیں ہو گیا؟ نہیں، شرک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا شرک؟ چونکہ شرک کی میں نے قسمیں بتائی تھی کہ شرک کی صفات اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے بندہ مشرک بنتا ہے، تو وہی صفت اللہ کی بھی ہے، وہی صفت بولے نا، وہی صفت مخلوق کی بھی ہے، بندوں کی بھی ہے۔ تو کیا شرک نہیں ہوا یہاں پہ؟ نہیں ہوا شرک۔ کیوں؟ کہ اللہ کی جو صفت ہے مددگار ہونا، وہ ذاتی مددگار ہے، حقیقی مددگار ہے، اور جو اللہ کے بندوں کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اللہ کے جناب جبریل امین کے اندر یہ جو صفت موجود ہے مدد کرنے والی، یہ اللہ کی عطا سے ہے، ذاتی نہیں ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ جب ہم اس کو ذاتی نہیں مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں، تو پھر شرک لازم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کرتے ہو نا، مدد کس کو مانگتے ہو؟ اللہ پاک سے مانگتے ہیں نا۔ اب اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں آپ، اور یہی والی آیت پڑھ کے سنیوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھو نا جی، تسی نماز میں پڑھ دیو جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایسے اللہ دی عبادت کرنے اسی کو مدد مانگ، خاص اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو تو جو نماز بچوں میں جس وقت باہر آنے ہو آتے جی کہ یا غوث پاک تسی مدد کرو جی، فلانے پیر صاحب تسی مدد کرو جی، فلانے پیر صاحب تسی مدد کرو جی، یہ تو شرک ہو گیا جی۔ اور یہی سنتے کہ نہیں سنتے؟ میں نے نام لیا کسی کا، اگر میں نام لوں تو ٹھیک ہے جی آپ مجھے مجرم کہہ دیں، لیکن میں نے نام لیا کسی کا، لیکن اپنے عقیدے کی صفائی کرنا تو میرا یہ حق بنتا ہے نا۔ اچھا، یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے، اب ان کے علم کا ذرا اندازہ لگائیں، علم کتنا کچھ ہے۔ بس مجھے تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ بس جیسے سورہ فاتحہ سے آگے کہیں قرآن پاک میں گئے نہیں۔
آگے بڑھے ہی نہیں، بس یہی پڑھا اور بالکل بس ختم. یا اگر یہ مفہوم نہ لیں تو پھر یہ ہوگا کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، یہودیوں کی طرح بعض پہ ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں. لیکن سنی وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ قرآن پاک کے ایک بعض تو بعض رہا، ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کرتے، ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں مولا اللہ بھی ہے، مددگار اللہ بھی، اللہ کے بندے بھی شرک نہیں. کیوں؟ وہ ذاتی طور پہ ہے اور باقیوں کو رب نے بنایا ہے، باقیوں کو رب نے بنایا ہے. آگے چلے، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. اس کے لیے ان العزت للہ جمیعا، سورہ یونس آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا. ساری عزتیں کس کے لیے؟ ساری عزتیں کس کے لیے؟ تو تسی کیوں آختے ہوں جناب کہ میری بےزتی کر کے دی اس بندے نے؟ جب عزت ہی نہیں ہے تو پھر ایک جملہ بولنے کا کیا فائدہ؟ ساری عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے. اب یہاں صرف یہی آیت پڑھ کے بندہ کہنے لگ جائے کہ جناب بس عزت ساری اللہ کے لیے ہے اور کسی اور بندے کی کر دی یا کسی اور بندے نے کہا میری بھی عزت ہے تو بندہ مشرک بن جائے گا. یہ بات درست اس نے بس وہی ہے کہ بعض پہ ایمان لے کے آ گیا تو بعض کا انکار کر دیا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف کچھ آیات سن کے تو بس اپنا عقیدہ ہی نہ بنا لیا کرے، بلکہ جو صاحب ادراک ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، ان سے پھر معلومات حاصل کیا کرے. کیا ہے ہم نے یہ جو آیت سنی ہے اس کا مفہوم کیا ہے، شان نزول کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہے، یہ کہاں نازل ہوئی ہے، وہ ساری ڈیٹیل پوچھیں، اس کے بعد اپنا عقیدہ بنائے. تو عزت ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے. لیکن دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہے اور سارے مومنوں کی بھی ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی بھی عزت ہے. حقیقت میں عزت اللہ ہی کی، اور پھر اس کے بعد مومنوں کی بھی، اور پھر اس کے بعد کس کی؟ بولیں توجہ میری طرف. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں. تو مومن جو ہیں ان کی بھی عزت ہے. کس کی عزت ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ عزت لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ صفت کس کی ہے؟ بولیں اللہ کی صفت ہے نا. کس کی صفت ہے؟ اب جب بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی والا لفظ استعمال کیا تو وہی صفت ادھر آئی کہ نہیں آئی؟ بولیں آئی کہ نہیں آئی؟ اب وہی لفظ اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے، لفظ عزت. ان العزت للہ جمیعا، اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہی لفظ عزت مومنوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، رسولوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہی لفظ اللہ کے لیے بھی، یہی بندوں کے لیے بھی. لیکن شرک پھر بھی نہیں ہوا. شرک کی صفات جو ہیں ان کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ جو شرک کی صفات ہیں بندہ اس کا پھر بھی مقرر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو صفت ہے عزت والی وہ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، دائمی ہے اور ذاتی ہے. کیا ہے؟ ذاتی ہے. اور جو اللہ کے علاوہ کسی کی اگر ہے، رسولوں کی، نبیوں کی، مومنوں کی ہے، وہ ذاتی نہیں ہے، رب کی عطا کردہ ہے. تو یقیناً آپ کو میرا وہ جو ٹاپک تھا علم غیب والا، حاضر نازل والا، مختار کل والا، وہ یہاں پہ آ کے سمجھ آئے گا. کیوں کہ اپنی عزت کی بات تو آپ سمجھتے ہیں. حاضر ناظر کا جب ہم مسئلہ ہوتا ہے تو بتاتے ہیں جناب حاضر ناظر میں ذاتی عطائی کا فرق ہوتا ہے. جناب مختار کل ہونے کے لحاظ سے ذاتی عطائی کا فرق ہوتا ہے. جب ذاتی عطائی کا فرق کریں تو پھر جناب شرک باقی نہیں رہتا ہے. اسی طرح علم کے لحاذ سے ذاتی عطائی کا فرق ہوتا ہے. اگر ذاتی عطائی کا فرق کریں تو پھر شرک نہیں بنتا ہے. جس بندے کو یہ مسئلے سمجھ نہیں آتے نا وہ اتنی سی بات ذہن میں رکھ لے کہ عزت اللہ کی بھی ہے، عزت بندوں کی بھی ہے. اب دونوں طرف عزت موجود ہے. اب عزت ادھر بھی ادھر بھی، صفت ادھر بھی ادھر بھی. شرک پھر بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کی ذاتی ہے، بندوں کی عطائی ہے. جو صاحب عزت ہیں وہ بول لیں اونچی آواز سے سبحان اللہ، مسئلہ سمجھ آ گیا.
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے۔ کیونکہ وقت نہیں ہے، اگر وقت ہوتا تو میں بہت ساری ایسی آیات آپ حضرت کے سامنے عرض کرتا کہ جن کے اندر بہت ساری اللہ پاک کی ایسی صفتیں ہیں جو اس کی ذات میں بھی موجود ہیں، لیکن وہی والی صفتیں اس کے بندوں میں بھی موجود ہیں، لیکن شرک پھر بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی جو صفتیں ہیں ازلی ہیں، اس کی جو صفتیں ہیں ابدی ہیں، اس کی جو صفتیں ہیں وہ قدیم ہیں، اس کی جو صفتیں ہیں وہ لا یزال ہیں، اور جو بندوں کی صفتیں ہیں یہ نہ ازلی ہیں، نہ ابدی ہیں، نہ قدیم ہیں، بلکہ یہ حادث ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ کی عزت وہ عزت ہے، اللہ جو مددگار ہے وہ ایسا مددگار ہے، اللہ جو علم غیب جانتا ہے وہ ایسا علم غیب جانتا ہے کہ جس علم کو نہ زوال ہے اور نہ اس کی انتہا ہے۔